اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنا لیا، ان میں روح پھونک دی. روح پھونکنے سے پہلے ایک صرف جسم تھا جو نہ بول سکتا تھا، نہ دیکھ سکتا تھا، نہ سن سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا. صرف ایک ڈھانچہ تھا، ایک باڈی تھی. کیا وہ روح ہے؟ وہ کیسی روح ہے کہ جیسے ہی روح آئی دیکھنا بھی شروع کر دیا. کیسی وہ روح ہے کہ جیسے وہ روح آئی سننا بھی شروع کر دیا، سمجھنا بھی شروع کر دیا، چلنا بھی شروع کر دیا، بیٹھنا بھی شروع کر دیا. ساری سمجھ آ گئی. پتہ چلا یہ روح میں کوئی بات ہے، بلکہ روح میں کوئی بات نہیں ہے، روح میں ساری بات ہے. سب سے پہلا جملہ جو آدم علیہ السلام کی زبان سے نکلا وہ کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ یار ہم نے کتنی دفعہ واقعہ سنے آدم علیہ السلام کو، سنتے نہیں رہتے واقعہ آدم علیہ السلام کو. سب سے پہلا جملہ آدم علیہ السلام کی زبان سے جو نکلا وہ الحمدللہ تھا. سارے کہیں الحمدللہ. ترجمے پہ غور کر کے کہیں الحمدللہ. قرآن کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ تو آج یہ جملہ لکھ کے جائیے گا، پھر کتابیں آپ دیکھ لیجئے گا ساری. یہ پہلا کلمہ الحمدللہ جو ہے، یہ کلمہ جس سے قرآن شروع ہو رہا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا کلمہ ہے. اس سے قرآن کا آغاز ہے. حضور کا آغاز الحمدللہ سے نہیں ہے. حضور کا آغاز اس سے بھی پہلے کا ہے. وہ کیا ہوا جی؟ وہ بھی حدیث میں موجود ہے. اچھا آپ دیکھیں، حضور یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، یہ ساری بات حضور بتا رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، ان میں روح پھونکی تو انہیں چھینک آئی. انہیں چھینک آئی، جیسے ہی روح پھونکی چھینک آئی. تو جب چھینک آئی تو فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. جب آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو اللہ نے آگے سے فرمایا یرحمک اللہ، اے آدم تجھ پر اللہ کی رحمت ہو. آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، اللہ نے آگے سے فرمایا فقال له ربه یرحمک اللہ یا آدم. اللہ نے آگے سے فرمایا اے آدم تجھ پر رحمت ہو. توجہ ہے، ایک بات کرنے لگا ہوں، تسی کو توجہ دا ثبوت تو دیو مینوں. اے صحیح توجہ ہوئی. سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ. ویکھو نا توجہ تو بندہ دسے سی میں ادھر توجہ کرائی دی. اللہ اکبر کبیرہ، ماشاءاللہ جی. اچھا جی، توجہ ہو گئی جی تہاڈی. اے پہلے انسان کون نے؟ آدم تو پہلے کوئی انسان ہے سی جی؟ جی آدم سے پہلے کوئی انسان تو نہیں ہے، کوئی بشر. آدم سے پہلے زمین پر، روئے زمین پر، نہ اوپر نہ نیچے کوئی بشر نہیں ہے. آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ. اللہ نے آگے سے فرمایا تجھے اللہ کی رحمت ملے. آپ نے پھر غور نہیں کیا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. میں نے ذرا چینج کیا ہے لفظ کو سمجھانے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے جو بات اب میں کرنے لگا ہوں کہ آدم علیہ السلام بعد میں بنے، اللہ کی رحمت پہلے تھی. توجہ کیجئے گا بھائی. آدم علیہ السلام جو پہنچنے تھے، جنہوں نے وہ پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ دوجہ نے بھی پہنچنے دی توفیق عطا فرمائے. اور کہتے صحیح جگہ بھی پہنچ جایا کرو. اللہ اکبر کبیرہ.
آدم علیہ السلام جب بنے، کلمہ کہا، اللہ کی تعریف کی، اللہ نے آگے سے آدم کو فرمایا کہ تجھ کو رحمت ملے، تجھ کو رحمت ملے، تجھ کو رحمت ملے، تجھ کو محمد ملے۔ یہ ہے بات۔ پتا چلا جو رب کی تعریف کرتا ہے اسے رب کی رحمت ضرور ملتی ہے۔ یرحمک اللہ، اللہ کی تجھے رحمت ملے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تعریف رب کی رب ملاقات محمد سے کرواتا ہے۔ تعریف رب کی ملاقات رحمت سے کرواتا ہے۔ دکھاتا رحمت ہے، ملاتا رحمت سے ہے، سناتا رحمت ہے۔ یا اللہ تو خود کیوں نہیں ملتا؟ آدم علیہ السلام تیرے پہلے خلیفہ ہیں، تو آدم کو کہہ دیتا کہ اے تو نے میری تعریف کی، آپ مجھے مل لے۔ اللہ نے فرمایا مجھے ہر کوئی مل سکتا ہے، مجھے ہر کوئی نہیں مل سکتا، مجھے تو وہی مل سکتا ہے جو میرا محبوب ہے، جو سب کا محبوب ہے، جو رب کا محبوب ہے۔ مجھے صرف وہی مل سکتا ہے، باقی جسے میں ملوں گا صورت محمد میں ملوں گا۔ اب یہ کہہ کر میں کیا کہہ گیا ہوں یہ سوچتے رہیے گا۔ رب تو موسیٰ کو نہیں ملا، باقی کسی نے کی ملنا سی؟ ڈائریکٹ ملے جڑے آندے نے ڈائریکٹ تو کلیم اللہ نہیں ہوئے۔ کلیم اللہ ڈائریکٹ کوئی نہیں پائی، سارے انڈائریکٹ ہی نے، سارے انڈائریکٹ ہیں۔ میرے اور آپ کے محبوب ڈائریکٹ ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم، یہ فرشتوں کی جماعت ہے، ذرا ادھر جائیں اور ان کو جا کر نہ سلام کریں، ان کو جا کر سلام کریں۔ لو جی، آدم علیہ السلام گئے، انہوں نے جا کر سلام کیا، فرشتوں نے آگے سے وعلیکم السلام کہا۔ اچھا، میں یہاں یہ مسئلہ بھی آپ کو بتا دوں، کہیں رہ نہ جائے، یہ اب بھی حکم ہے کہ کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے۔ اکثر دیکھا ہے لوگ نہیں دھیان کرتے، بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلوں کا بھی نہیں پتا۔ جب کسی کو چھینک آئے تو اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جو سننے والا ہے وہ کہے آگے سے یرحمک اللہ۔ اگر عربی نہ آئے تو اردو میں کہہ دے اللہ تجھ پر رحمت کرے۔ تے جے جملے دا ہور لطف لینا ہوئے، ذرا ذوق چاہنا ہوئے، تے کہہ دے اللہ کی تجھے رحمت ملے، اللہ تیری ملاقات رحمت سے کرائے، اللہ تجھے رحمت کا دیدار کرائے، اللہ تجھے رحمت سے ملائے، اللہ کرے تجھے رحمت مل جائے، اللہ کرے رحمت تجھے نظر آ جائے۔ پھر وہ آگے سے کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ یہ پھر آگے سے ہے جس کو چھینک آئی ہے۔ یہ آداب ہیں، اور دعاؤں کا سلسلہ دیکھیں کتنا ہے۔ ہماری آپس کی زندگی میں دعاؤں کو کتنی اہمیت ہے۔ جنہ اسی کسی دے بارے سوچنے ہیں نا، انہیاں کدے دعاواں دے دیے تو گل کتے تے کتے ٹر جاوے۔ آپ کی پوری زندگی دعاؤں کے اندر بھری ہوئی ہے۔ آپ غور تو کریں، مسلمان کی ملاقات دعا، السلام علیکم یہ بھی دعا ہے، آپ غور تو کریں۔ ساری دعائیں ہیں، ایک دوسرے کو دعا دینی ہے۔ ہم تو کسی دیکھ کے کسی اور چکر میں پڑ جاتے ہیں، ایک ہی ہو گیا۔ وہ دعا دیا کرو یار، دعا دیا کریں۔ میں نے آپ کو شروع میں جو بات کی ہے وہ شروع میں جو آئے ہیں ان کو پتہ ہے وہ میں نے شروع میں آپ کو کیا کہا ہے۔ اب میں دوبارہ نہیں کہوں گا تاکہ آپ کو کوئی احساس ہو کہ پہلے میں نے کیا کہا تھا۔ بنیاد میں نے جو بات کی اس پہ غور کریں۔ لو جی، کمال ہو گیا۔ آدم علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر السلام علیکم، وعلیکم السلام، سلام دعا ہو گیا۔ اب رب نے آدم کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ کر دیے۔ جی حدیث سنا رہا ہوں، اپنی دست قدرت۔ وہ کس شان کے ہاتھ ہیں؟ ان ہاتھوں کی حقیقت کیا ہے؟
یہ تو دیکھنے والے جانے. بس اس بات میں بھی میں ساری بات کر گیا ہوں, پہنچنے والے کوئی ہون صحیح. بھائی ٹھیک بات ہے نا جی, ہم نے تو نہیں نا دیکھے, آدم علیہ السلام نے تو دیکھے ہیں نا. اچھا آدم نے نہیں دیکھے, میں اور اس کو ذرا گہرا جملہ کرنے لگا ہوں. آدم علیہ السلام نے نہیں دیکھے, خلیفے نے دیکھے ہیں. اب بات کو میں ذرا نزدیک کرتا جا رہا ہوں. پتا چلا اللہ کے ہاتھ کس شان کے ہیں یہ خلیفہ ہی دیکھ سکتا ہے. ہائے 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 ہائے, یہ خلیفہ ہی دیکھ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اب وہ دستے قدرت کس شان کے, اللہ اکبر, وَيَدَاهُ مَقْبُودَتَانِ, اللہ کے وہ دونوں ہاتھ, اس کی شایان شان جو تھے وہ دونوں ہاتھ بند ہیں, دونوں ہاتھ بند ہیں. اللہ نے فرمایا آدم انتخاب کر لے, کون سا ہاتھ کھولوں, یہ والا ہاتھ کھولوں یا یہ والا ہاتھ کھولوں. آدم علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کیا, یا اللہ اس ہاتھ کو کھول دے. جب اللہ نے اس ہاتھ کو کھولا تو اس میں جو آدم علیہ السلام کی اولاد تھی وہ ساری کی ساری شروع سے لے کے آخر تک آدم علیہ السلام کے سامنے آ گئی, سارے نظر آنے لگ گئے. تفصیل کے ساتھ آدم علیہ السلام کو سب کا پتہ چل گیا, یہ وہ ہے, یہ وہ ہے, یہ فلاں, یہ فلاں, یہ فلاں. اور ہر انسان کی جو عمر تھی آنکھوں کے درمیان والی جو جگہ ہے, آنکھوں کے درمیان, یہاں لکھی ہوئی تھی. آپ نے یوسف علیہ السلام کے سونے ہونے کا تو سنا ہوا ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں جن کو دیکھ کر آدم علیہ السلام بھی رک گئے تھے. ایک ایسے اور بھی سونے نبی ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. اب آدم علیہ السلام وہ دیکھ رہے ہیں سب کو کہ میری اولاد ہے. آپ کو بھی مبارک ہو, آپ بھی اس میں تھے, آپ کو بھی دیکھا گیا ہے. خیر مبارک سے کہہ دو. یہ قبولیت کے کچھ لمحات ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لو جی, آدم علیہ السلام ایسے دیکھ رہے ساری اولاد, یہ فلاں کھڑا ہے, یہ فلاں کھڑا ہے. تو آدم علیہ السلام کی اچانک نظر ایک ہستی پر پڑی. ان کا چہرہ بڑا جگمگا رہا تھا, بڑا روشن تھا. تو وہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام تھے. کون تھے جی, یاد رکھ لیں, حضرت داؤد علیہ السلام. اللہ نے ان کو نا آواز بھی بڑی سریلی دی تھی, بڑے سر والے تھے, بہت پیاری آواز اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. اچھا آدم علیہ السلام نے دیکھا نا, ان کی عمر لکھی ہوئی ہے 40 سال. کتنی؟ آدم علیہ السلام نے اللہ سے کہا, یا اللہ اتنی تھوڑی عمر, اتنا سونا نبی, یا اللہ کوئی مہربانی فرما, کوئی عمر والا بات بتا دو. اللہ پاک فرمایا تقدیر ہے, جو لکھ دی ہے وہی ہے, جو لکھ دی ہے وہی ہے. آدم علیہ السلام نے آگے سے عرض کی, یا اللہ اس طرح کرتا ہوں میں اپنی زندگی میں سے, اپنی عمر میں سے عمر اس کو دے دیتا ہوں. پہلے 40 سال دیے, پھر آدم علیہ السلام نے سوچا ابھی تھوڑے 60 سال ٹوٹل عمر. آدم علیہ السلام نے اپنی عمر سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ یہ میں نے اپنی زندگی کے 60 سال داؤد علیہ السلام کو دیے, میری زندگی سے 60 سال کم کر دیے جائیں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے آدم, اگر تیری یہ مرضی ہے تو ایسے کر دیتے ہیں. آدم علیہ السلام زمین پہ آ گئے, معاملہ چلتا رہا. جب ٹائم آیا, موت کا فرشتہ آیا, اس نے آ کر کہا جی آدم علیہ السلام سے, جی وہ ٹائم ہو گیا ہے. آدم علیہ السلام کہ اتنی چھتی آ گیا, یہ تو 60 سال پہنے, اجے تو 60 سال پہنے, تو ایڈی چھتی کی لینے آ گئے. وہ فرشتے نے آگے سے یاد کرایا, حضور بابا جی وہ آپ نے داؤد علیہ السلام کو عمر دی تھی, آپ نے, میں نے تو یاد ہی کوئی نہیں, یہ لفظ نہیں, استغفر اللہ. یاد نہ ہونا اور بات ہے, وہ جملہ اور بات, اللہ معاف. اچھا کہا جی کہ مجھے تو یاد نہیں. اب فرشتہ
آرام سے کھڑا ہے، اب کیا کریں گے؟ ادھر اللہ کا حکم ہوگا بھائی جاؤ، ٹائم ہو گیا، آدم علیہ السلام کی زندگی کی مدت پوری ہو گئی ہے تو لے آئیں ان کو۔ تو آگے سے آدم علیہ السلام نے جب کہا بھائی مجھے تو یاد نہیں ہے کوئی، ابھی تو 60 سال پڑے ہیں، فرشتہ گیا واپس چلا گیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں جا کر ساری بات سنائی۔ اب یہ بات ہے اور یہ اسی پہ گفتگو کا اختتام ہے۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، رب نے فرمایا کہ اب آدم بھول گئے ہیں، کوئی بات نہیں، 60 سال اور بڑھا دو، اور آئندہ کے لیے یہ کام کرو کہ لکھ لیا کرو۔ یہ جو معاہدہ لکھا جاتا ہے، یہ پھر وہاں سے اس کا جو سلسلہ ہے اس کو شروع کیا گیا کہ گواہ بنا لیے جائیں تاکہ بھولنے والا جو مسئلہ ہے یہ نہ ہو، زبانی کلامی چیزیں جو ہیں وہ یاد نہیں رہتی، اس لیے فرمایا کہ پھر اس کو لکھ لیا جائے۔ تو آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ اور پیغام جو ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رب جس کو جو بنائے نا اسے وہ مان لو۔ اگر آپ اسے وہ مقام نہیں دیں گے، اس کو وہ نہیں مانیں گے، تو پھر آپ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام دیا جائے اور اس کو اسی مقام پر مانا جائے۔ یہ سلسلہ حضور کی ذات سے لے کر درجہ بدرجہ والدین تک، بہن بھائی، آپ کی ساری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ کوئی وہ بھی کوئی اولاد ہے جو ماں باپ سے کہے کہ جی ہمیں زیادہ پتہ ہے، ماں باپ کو کیا پتہ ہے؟ ماں باپ سے زیادہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ جو آپ کے بڑے ہیں وہ بڑے ہی ہیں، بڑے کبھی چھوٹے نہیں ہوتے۔ اس لیے جو جس کا مقام ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھیں۔ اور دوسرا ہمیں یہ آج پیغام اور ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ اللہ کے قانون کو چینج کر دیتے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے قانون کو چینج کر دیتا ہے، ان کی وجہ سے قانون بدل جاتے ہیں۔ تو یہ آدم علیہ السلام ہیں کہ انہوں نے اپنی عمر سے پھر داؤد علیہ السلام کو 60 سال دیے۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بڑا مقام دیا، قرآن میں ان کا پورا واقعہ ہے۔ ان کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ ہاتھ سے لوہے کو نرم کر لیتے تھے۔ باقی جو لوہار آپ دیکھتے ہیں وہ باقاعدہ اس کو پہلے گرم کرنا پڑتا ہے بھٹی میں، پھر وہ مڑتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ شان تھی کہ وہ لوہے کو جس طرح چاہتے تھے موڑ لیتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کو خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ لوہے کو ہاتھ لگے لوہا نرم ہو جاتا ہے۔ میرے حضور کی یہ خصوصیت کہ آپ کو جس کا ہاتھ لگے اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ دل وہ دل ہے جو پتھروں سے بھی سخت تھے۔ عرب کے جو اللہ معاف فرمائے، قرآن اس کو ذکر کرتا ہے کہ بڑے سخت لوگ تھے مگر نرم ہو گئے حضور کی نسبت سے۔ تو پتہ چلا کہ جو نرمی والے ہوتے ہیں، جو نرمی اختیار کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں حسن عطا فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔